to Ahir, brother, it was different, right? You hear me, Usman? Yes. Yes, 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 yes. Oh, yeah, Bashir brother's here. Bashir brother, go ahead. جی بشیر بھائی. بھائی آواز نہیں آ رہی صحیح. Yeah, I think so long ago, but Ansar brother has a new video on prophethood. بھائی آواز نہیں صحیح آ رہی. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ان کی سگنل مجھے لگتا ہے ڈیڈ ہے, سگنل ویک ہے. چلے وہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی السلام علیکم اسامہ بھائی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ السلام علیکم, کیسے امتیاز بھائی, کیسے عثمان بھائی, تمام بھائی؟ الحمدللہ. اگر آپ لوگوں کو اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہے تو میں ایک دو سوال رکھ سکتا ہوں. اٹ ول بی آف دی ٹاپک, لیکن میں پہلے جاننا چاہ رہا ہوں. لیکن آسان والے کرنے ہیں اسامہ بھائی, مشکل والے نہیں کرنے. نہیں آسان ہو گئے. آسان والا. مجھے تھوڑی سی مدد چاہیے تھی آپ سے, ایک خاص کچھ حدیثوں پر جی جو مرزا صاحب نے مس کوٹ کی ہے. آپ کو تو پتا ہوگا کہ مرزا صاحب یہ کہتے آئے کہ انبیاء اجتہادی غلطی کرتے آئے. تو میرا پہلا آپ سے سوال ہو, کیا کسی نے آج تک ان حدیثوں کو پڑھا ہے ان ڈیٹیل, اس پہ کچھ لکھا ہے؟ اگر آپ, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے مرزا صاحب نے جو اجتہادی غلطی کے حوالے سے جو فلسفہ بیان کیا, وہاں پہ جو مثالیں دیتے تھے, اب ہم اس میں سے ایک مثال کو لے آتے ہیں, چونکہ وہ حدیثوں میں وہ پوری واقعہ موجود ہے, تو تاکہ ہماری بات بالکل کنکریٹ بن جائے گی. پھر دیکھیے ذرا, مرزا صاحب نے جو حدیبیہ کا سفر تھا, مرزا صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پہلے سال حدیبیہ کا سفر کیا تو خام خواہ کی مشقت اٹھائی تھی, اور یہ اجتہادی غلطی تھی. ٹھیک ہے سامہ بھائی؟ بالکل. اور یہ مرزا صاحب نے دیگر بہت سارے کفر کے ساتھ یہ بھی کفر کیا. میرا چیلنج ہے, صلح حدیبیہ کے پورے واقعے میں ایک نقطہ بھی آپ نے اپنے اجتہاد سے کیا ہی نہیں ہے. پورے کا پورا واقعہ, ایک ایک قدم آپ نے اللہ کی وحی سے اٹھایا ہے. پہلے سال کا سفر اللہ کے حکم سے آپ نے کیا ہے. کرے مجھے چیلنج کو بندہ آ کے. سما بھائی یہ دیکھیں جی اب دیکھیں نا, جو حدیبیہ کا پورا واقعہ, اب دیکھیں جو حدیبیہ کا پورا واقعہ ہے, قرآن میں تو اس کا اشارہ ہے سورہ فتح کے اندر, جس کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ وہاں سے اللہ نے پورے کامنٹری کی ہے اس پورے واقعے کے اوپر سورہ فتح کے اندر. اب دیکھیں ذرا, مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ جو پہلے سال کا سفر آپ نے کیا, آپ نے خام خواہ کی مشقت اٹھائی اور یہ اجتہادی غلطی تھی. میرا دعویٰ یہ ہے کہ پہلے سال کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وحی کے تحت کیا ہے. جی ساما بھائی. بہترین ہو گیا. میں ایک اسپیسیفک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ضرور کریں. مفہوماً بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جماعت احمدیہ کہتی ہے, اب میں نے اس حدیث کو ڈھونڈنا بھی ہے, انہوں نے لکھا ہے ترجمہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی, بجائے 4 رکعت کے 2 پر ہی سلام پھیرا اور مصلی سے اٹھ کھڑے ہوئے. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, یعنی نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز چھوٹی ہوئی ہے. آخر آپ نے دوسروں سے دریافت کیا تو آپ کو اپنے سہو کا علم ہوا اور آپ نے بقیہ رکعات پڑھائی. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس حدیث کے بارے میں آپ نے سنا ہے اور آپ کوئی بیان کر سکتے ہیں. یہ حدیث بالکل درست ہے, نمبر 1, ٹھیک ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس میں اجتہادی غلطی کون سی ہے؟ اس میں جو لفظ ہے سہو ہوا, ہاں جماعت کہتی ہے کہ مرزا صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا کہ بخاری میں امام مہدی کا ذکر موجود نہیں ہے ڈائریکٹلی. پھر دوسری جگہ جا کے لکھا تھا بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو عربی کی عبارت ہے کہ آسمان سے خلیفۃ اللہ آئے گا.
ویری ایکسپلسٹلی ایک طرف کہتے ہیں بخاری میں ذکر نہیں ہے اور ایک طرف کہتی ہے بخاری میں ذکر ہے، دونوں تضاد ہے، اور جماعت کہتی ہے کہ انہیں غلطی لگ گئی تھی، اس کے بدلے میں یہ حال لے کر آئے. میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں سمجھ گیا. اب دیکھیں، اب ذرا بات کو سمجھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کے لیے ان کے رب نے کیا اتارا ہے. یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا بتایا، ترجمہ بتایا بالکل پوری آیت کا. اب دیکھیں ذرا، قرآن میں حکم ہے اسامہ بھائی کہ نماز کو قائم کرو، ہے کہ نہیں قائم، ہے کہ نہیں حکم؟ یہ بالکل ہے. اب دیکھیں ذرا، اور اس چیز کا پورا امکان موجود ہے کہ جب نماز کو انسان قائم کرے گا تو کبھی وہ غلطی بھی کر سکتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، امکان موجود ہے نا. اب جب بندہ نماز کو قائم کرنے کے حکم پہ عمل کرتے وقت کبھی غلطی ہو جائے تو بندہ کیا کرے گا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو ابھی آپ نے حدیث بتائی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا طریقہ حضور کے عمل سے نہ سکھایا ہوتا، مجھے بتائیں کہ دنیا کو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جب نماز میں غلطی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت بات آپ نے. یعنی مرزا غلام قادیانی جہاں سے اجتہادی غلطی نکال رہا ہے نا، اللہ نے ہمیں وہاں سے ہمارا دین سکھایا ہے. آپ کی بات سر آنکھوں پر آپ نے بہت ہی پیاری بات کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں جماعت احمدیہ سے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کو مد نظر رکھنا ہے. ہم انہیں یہ بات سمجھائے کہ یہ واقعے میں کوئی غلطی نہیں تھی. اسامہ بھائی، سوری آپ کی بات کرتا کلامی کی. اسامہ بھائی دیکھیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کو بیک اینڈ فورتھ اس لیے کریں تاکہ وہ بات ان کے حوالے سے بھی آ جائے. دیکھیں میں آپ کو واضح کرتا ہوں، میں نے جو ایکسپلین کیا ہے نا اسامہ بھائی، وہی ایکسپلینیشن ان پہ بھی ایکولی اپلائی ہوتی ہے. ہمیں وہ بتا دیں کہ اس طرح کے جو واقعات موجود ہیں، جس کا ایک آپ نے ذکر کیا اور بھی ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعات نہ ہوئے ہوں تو جو دین کی ایک تعلیم ہے کہ بھئی اگر نماز کے اندر بندہ بھول چوک کر جائے تو کیا کرنا ہے، دین کی یہ تعلیم ہم تک کیسے پہنچتی؟ اب یہ ہے ہمارے پاس اس کا پورا جو اس کا ایک تھاٹ پروسیس ہے. اب اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ان چیزوں کو. اب یہ ہے نقطہ نوٹ کرنے والی بات. اب اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ان باتوں کے ساتھ جن کو مرزا غلام قادیانی جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کی مثالیں پیش کیا کرتا تھا. اب اس کو اب کہتے ہیں، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ خدا نے مجھے وحی کے ذریعے بار بار خبر دی ہے کہ ایک زلزلہ آنا ہے میری زندگی میں، میرے فائدے کے لیے، میرے ملک میں آنا ہے. ساتھ کہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں. زلزلہ کو نہیں آیا، مرزا صاحب چلے گئے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ تو ثابت ہو رہی ہے وہ چیز کہ مرزا صاحب خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور جو مثال آپ نے نماز وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں. دونوں باتوں میں کیا مماثلت ہے؟ بہترین، یعنی کہ اصول ڈیفرنٹ ہے، بنیادی طور پر اصول ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات. اچھا اسی طرح جماعت ایک اور مثال ایک میں نے آپ کو مثال دی حدیبیہ والی. حدیبیہ کے پورے واقعے میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہی نہیں ہے. جس قادیانی کو لگتا ہے، جس مربی کو لگتا ہے کہ بھئی وہ بات کر سکتا ہے، ہم سے بات کر لے. حدیبیہ کے پورے واقعے میں ایک چیز بھی نہیں ہے. پہلے سال کا سفر آپ نے وحی کے ذریعے اللہ کے حکم کے تحت کیا ہے، پہلے سال کا سفر. اچھا اب آتے ہیں اور باقی مثالوں پہ، چونکہ دیکھیں نا اسامہ بھائی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی ساری باتوں کو کور کرنے کی مثالیں پیش کرتے ہیں. اب دیکھیں ذرا، کہتے ہیں جی کہ یونس اسلام کی مثال کو دیکھیں، انہوں نے جناب وہ دیکھیں اجتہادی غلطی. کون سی اجتہادی غلطی کی بتائیں ذرا ہمیں دکھا دیں. قرآن موجود ہے، قرآن میں اگر ہمیں دکھا دیں کہ یونس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پہ عذاب آنا ہے اور اللہ نے مجھے وحی سے اطلاع دے دی ہے، اللہ کی قسم زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، پھر وہ عذاب آنا تھا. قرآن میں موجود ہی نہیں ہے. یونس یہ کہہ رہا ہے ایک نبی کے طور پہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا. اس پیغام پہنچانے کو، اس پیغام کو واضح کرنے کی جتنے ممکنہ طریقے ہو سکتے تھے سارے کر دیے. قوم نے نہیں سنا، وہ قوم سے مایوس ہو کے. اب دیکھیں نا اللہ کی سنت کیا ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب قومیں اپنے نبیوں کی بات سننے سے انکار کر دیں، قومیں اتمام حجت کے بعد
جب بات کو سننے سے پھر بھی انکاری رہیں، قومیں جو ہیں وہ بالکل اپنے نبی کی مخالفت پہ اڑی رہیں، سنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو جو اللہ کے جو نبی تھے یونس علیہ السلام، وہ ان کو پیغام پہنچایا، قوم نے نہیں مانا، وہ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قوم کو جانے سے پہلے کہہ کے گئے تھے کہ تم پہ اللہ کا عذاب آنا ہے اور مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے، یہ دکھائیں۔ اگر یہ وہ بات کہہ دیتے پھر عذاب نہ آتا، حالانکہ وہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر کہا ہے کہ قوم یونس نے توبہ کی، اس کو ابھی ہم نہیں لے رہے، وہ ایک ایکسٹرا پوائنٹ ہے۔ ابھی ہم اس بات پہ آ رہے ہیں کہ آپ کا کیس سنا بھی تب جا سکتا ہے جب آپ قرآن سے دکھائیں کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہو کہ اللہ کی وحی نے مجھے خبر دی ہے تم پہ عذاب آنا ہے، پھر عذاب نہ آیا ہو، دکھائیں ہمیں ذرا، ہے ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی دیکھیں نوح علیہ السلام کو، دیکھیں ذرا، کہتا ہے جی دیکھو یہ رضی کرتا ہوتا ہے ان کی بات۔ میری معلومات کے حد تک مرزے نے بات نہیں کی، دیکھیں میں غلط ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے اس میں صاحب ہو رہا ہو، لیکن میری معلومات میں مرزے نے نوح علیہ السلام کی مثال نہیں دی ہے، شاید دی بھی ہو، آئی کین اسٹینڈ کریکٹڈ۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اگر اللہ نے کہا ہو کہ اے نوح میں تیرے اس بیٹے کو بچاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہ بچاتا، آپ کی ہم بات سنتے بیٹھ کے، پھر ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ظالموں نے تباہ ہونا ہے، نمبر ایک۔ آپ بتائیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ظالم تھا کہ نہیں تھا؟ ظالم تھا، ان پہ ایمان نہیں لایا تھا، تباہ ہو گیا۔ اللہ نے جو بات کی اس کے مطابق ہوا۔ ان کا مقدمہ تب بنتا ہے جب یہ ہمیں قرآن سے دکھا دیں کہ نوح علیہ السلام نے کو اللہ نے کہا ہو کہ اے نوح میں تیرے بیٹے کو بچاؤں گا، پھر اللہ ان کے بیٹے کو نہ بچاتا، آپ بات کرتے۔ یہی ان کا آپ چلتے چلے جائیں، جتنے کیس یہ پریزنٹ سب میں یہی ہے، سب کے اندر یہی بات ہے۔ تو سمجھ بھائی، اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اجتہادی غلطی کا اصول کھڑا کر کے اور احادیث کو کوٹ کر کے اس اصول کو بیک اپ کر کے جن چیزوں کو یہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، وہ کیس اور مرزا غلام قادیانی کا کیس ایک ہے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت عمدہ بات آپ نے کی ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا ایک آخری سوال کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹرکی ون، ٹھیک ہے۔ ٹرکی ون ان دی سینس، دیکھیں مرزا صاحب کہتے رہے ہیں کہ انبیاء غلطی پہ نہیں رکھے جاتے، ان کے بیٹے نے بھی کہا ہوا ہے، مرزا صاحب نے بھی کہا ہوا ہے۔ ایسی بہت سی پیشن گوئی ہے جہاں پہ مرزا صاحب غلطی پہ رکھے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل محمد بیگم از ون آف دی فائنسٹ ون، آخری دم تک مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے نکاح میں آئے گی آئے گی آئے گی، لیکن بعد میں آگے سے انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا، کوشش کرتے کہ جماعت پہ ٹرانسفر ہو جائے۔ لیکن مرزا صاحب تو پھر غلطی پہ وفات پایا، رائٹ؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں ذرا، آپ کا سوال مکمل ہے سامع بھائی؟ یہ آدھا ہے، لیکن میں چاہوں گا آپ پہلے آپ چلے لے کے مجھے اس پہ۔ اچھا ایک بات ہے، مجھے سنوکر نہیں لگانا۔ نہیں 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 نہیں، آپ دیکھیں ذرا، اس لیے میں پہلے یہاں پہ دیکھیں، آپ مجھے پتا، میں جسٹ لائٹن نوٹ، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ محمدی بیگم والا کیس نہیں آپ کا اسٹرانگ کیس۔ میں آپ کو اس کا وجہ کیا اس کی، حقیقت الوحی میں مرزا صاحب نے محمدی بیگم کی پیشن گوئی کو منسوخ کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا جو اسٹرانگ ترین کیس ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ زلزلہ۔ زلزلے کے بارے میں مرزا صاحب نے دسمبر 1907 میں کہا کہ زلزلہ آنا ہے، اور وہ ساری باتیں جو میں نے پہلے کی ہیں کہ میری زندگی میں بلا بلا بلا، 1907 تک مرزا صاحب نے کہا زلزلہ آنا ہے، زلزلہ آنا ہے، اور دسمبر تک۔ اس کے بعد آگے مرزا صاحب کے پاس ہے 5 مہینے ان کے مرنے تک۔ ہمیں دکھا دیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو اجتہادی غلطی کی ہوئی تھی کہ زلزلہ آنا ہے، میری زندگی میں آنا ہے، میرے ملک میں آنا ہے، میرے فائدے کے لیے آنا ہے، اور انپریسیڈنٹڈ ہوگا، اور ملک کا ایک حصہ نابود ہو جائے گا، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں بتا دیں کہ مرزا صاحب نے جو اجتہادی غلطی والی کی تھی، ہمیں دکھا دیں کب ٹھیک کی ہے۔ یہ وہ اجتہادی غلطی جس پہ مرزا صاحب مرے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، مرزا صاحب نے اصول قائم کیا، اس کو ہم لے کے آتے ہیں پریمس کی شکل میں۔ پریمس اے، مرزا صاحب نے کہا کہ نبی اجتہادی غلطی کر سکتا ہے لیکن اجتہادی غلطی پہ فوت نہیں ہو سکتا، یہ پریمس اے ہے۔ پریمس بی، مرزا صاحب نے
زلزلہ کی پیشن گوئی میں اجتہادی غلطی کی اور اجتہادی غلطی پہ فوت ہو گئے. کنکلوژن، مرزا صاحب نبی نہیں تھے. امپلیکیشن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اگلی بات اس لیے نہیں کروں کیونکہ آپ نے بات کر دی آپ، کیونکہ وہ پرائیویٹ میں آپ کو پتہ پہنچ جائے گی، لیکن کرنے والی نہیں ہے، توہین ہے آگے جو بات ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ انبیاء اجتہادی غلطی پہ وفات نہیں پاتے، جی اور وہ اجتہادی غلطی پہ وفات پا جائے، تو اس کی امپلیکیشنز کیا؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ وہ نبی نہیں ہے، ہاں. لیکن اس کے علاوہ کہیں پر انہوں نے امپلیکیشنز ڈیفائن کی ہے اپنے لٹریچر میں؟ دیکھیں نا، ایک تو بات یہ ہے کہ جس کے مرزا صاحب کے اس اصول کے مطابق وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. چونکہ دیکھیں نا، ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور مرزا صاحب کے اصول کے مطابق وہ نبی ثابت نہ ہو، تو کیا مطلب؟ دعوے میں جھوٹا ہے. اور جو دعوے میں جھوٹا ہو، جو نبوت کا دعویٰ جھوٹا کرے، وہ کون ہوتا ہے؟ کذاب دجال. تو یہ ساری اس کی امپلیکیشنز ہیں. یعنی کہ نہ صرف وہ اجتہادی غلطی کے باعث نبوت سے نکلے گا، ہماری بات نہیں ہو رہی، احمدیت کے اصول کی بات ہو رہی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ نبی کے اس سے نکلے گا، نبی کے دعویٰ میں جھوٹا قرار پائے گا، کذاب دجال قرار پائے گا. یہ تمام اس کی امپلیکیشن ہیں. اب دیکھیں ذرا، اب ہم اگلی بات کر دیتے ہیں. اب مجھے پتا کہ آپ کا اشارہ ادھر ہے کہ نہیں ہے. مرزا صاحب کی تحریر سے ہم ثابت کر دیں گے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلاں اجتہادی غلطی کی اور اسی پہ فوت ہوئے. بالکل، میرا اسی طرف میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا تھا. آخر دیکھیں نا، ہم بھی تو پھر ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا. نہیں آپ تو استاد ہے، ہم تو وہ آپ کی بات صحیح ہے، وہ سنوکر ہے، وہ ہے واقعی سنوکر کہ مرزا صاحب نے اپنی اجتہادی غلطی کا اصول کھڑا کرتے کرتے خود کو تو گرایا ہی گرایا، نعوذ باللہ من ذالک. ساتھ جسارت کی ہے، ناپاک جسارت کی ہے، فیل جسارت کی ہے ہمارے آقا و مولا کی ناموس پہ ہاتھ ڈالنے کی. بالکل، آپ بالکل ٹھیک بیان کر رہے ہیں. ایک ایسا اصول بنایا گیا، نقل کفر نہ باشد، لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتہادی غلطی پہ وفات پا لیا. بالکل ہی لکھا، واضح لکھا، اسی پہ فوت ہوئے. اور ایک نہیں، 2-3 جگہوں پہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اور یہ دیکھیں ساما بھائی، آپ ایک اور بات دیکھیں ذرا. اب ہم دیکھیں نا، پولیمکس میں ایک چیز ہوتی ہے انڈر کٹنگ ڈیفیٹ، کہ جب آپ نا، جو آپ کا سامنے والا آدمی ہے وہ ایک ایسی کوئی بات کر دے کہ جس سے آپ کا مقدمے کی جڑ ہی کٹ جائے. اب دیکھیں ذرا جڑ کیسے کٹتی ہے. قطعی الدلالہ آیات کی موجودگی میں نبی اجتہاد کر ہی نہیں سکتا، تو اجتہادی غلطی کہاں سے کرے گا؟ آئی تھنک میں آپ سے ایک عقیدہ پوچھوں گا اپنا، ٹھیک ہے، جہاں تک مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ جو میں نے بات کی، اس کو آپ نے فالو کیا ہے ساما بھائی؟ جو میں نے اب یہ بات کی ہے، اسی کو لے کر میں آگے چلنے لگا ہوں، اسی کے اندر میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیٹس سے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں. انہیں ایک خواب دکھایا گیا اور اس کے اندر وہ سمجھتے کوئی اور جگہ ہے، جس طرح جماعت کوٹ کرتی ہے. اور پھر بعد میں جب وہ موو ہو جاتے ہیں مدینہ میں، تو وہ کہتے ہیں مجھے لگا تھا وہ یہ ہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اس وقت تک بیان نہیں کرتے کسی چیز کو جب تک انہیں اللہ تعالیٰ بتا نہ دے، پوری طرح علم نہ دے. یہ تو آپ نے مردے کے الفاظ کوٹ کر دیے. اچھا، میری نظر میں نہیں لٹرلی آئی تھنک نہیں، مجھے پتا ہے مرزا صاحب نے بھی اپنے قلم سے ہی بات لکھی ہے. وہ خدا کے بلائے بغیر نہیں بولتے، یہی بات انہوں نے لکھی ہے. ہم تو فرشتوں کے ساتھ آسمان پر ہوتے ہیں، روح القدس ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت وہ ساتھ ہوتی ہے. جی. تو آئی تھنک دس از اٹ. کیا آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ لیٹس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں آ کے پوری طرح بیان کریں گے اس کی تعبیر اور جا اس کی چیزیں، اس کا مطلب کیا ہے، جب تک اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم نہ دے دیا جائے اس پہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں صاحب بھائی، یہاں پہ جو آپ نے کہا نا ہجرت کا واقعہ، اب دیکھیں ذرا اس کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو کچھ دکھایا حرف بحرف وہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. کہاں پہ اجتہادی غلطی ہے؟ ایک بات دیکھیں، جو دکھایا وہی ہوا. اب دیکھیں ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی جو تعبیر کی، اگر دیکھیں نا، حضور خواب کی تعبیر کرتے کہ ہجرت ہونی ہے اور ہجرت نہ ہوتی،
یہ ہے مرزا کا مقدمہ، یہ ہے مرزا صاحب کا مقدمہ کہ جی شادی ہونی ہے، شادی نہیں ہوئی، زلزلہ آنا ہے، زلزلہ نہیں آیا، عبداللہ آتم نے مرنا ہے، وہ نہیں مرا. ان کے سارے مقدمے یہ ہیں کہ یہ ہونا ہے، وہ نہیں ہوا، وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما دیتے، ہمارا یہ ایمان ہے، اگر حضور فرما دیتے کہ اللہ کی وحی سے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے یمامہ کی طرف، اور یہ میری سچائی کا نشان ہوگا، اللہ کی قسم زمین و آسمان تو ٹل سکتے ہیں لیکن پہ ہجرت یمامہ کی طرف ہی ہونی تھی. میری بات سمجھے آپ؟ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں. یہ بھی حضور نے نہیں فرمایا. تو دیکھیں نا، یہ جو اجتہادی غلطی کے کھیل ہے نا، اجتہادی غلطی کے کھیل کھیلیں اویس کے سامنے بیٹھ کے، صرف جہاں پہ وہ کھیل رہا تھا کل. نہیں کھیلنا چاہیے، یہ پتہ، یہی تو ہمیں اور میں فرق ہے. ہمیں ان میں فرق ہی یہ ہے، ہم مسلمان ایسے ہی نہیں ہیں جس طرح اصول یہ لگاتے ہیں، اس سے اسلام کی تکذیب آتی ہے. بالکل یہ بات ہے. دیکھیں مرزا صاحب نے، ہم نے اس سے پہلے سبق میں بات یہ کی تھی کہ مرزا صاحب نے اپنی نبوت ثابت کرنے کا مقدمہ نہیں دیا، مرزا صاحب نے دیگر انبیاء کی نبوت کی نعوذ باللہ تکذیب کرنے کا مقدمہ دیا ہے. اپنا تو وہ دیتے ہی نہیں ہے، اپنا ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. کیا دکھاتے وہ؟ مرزا صاحب معجزات نہیں دکھا سکے، لوگوں نے کہا معجزہ نہیں دکھایا، مرزا صاحب نے کہا کسی نبی نے نہیں دکھایا. کیا کہا مرزا صاحب نے؟ یہ بھی آپ سب کے علم میں بات ہوگی، مرزا صاحب نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو عمل الترب نہیں کہا، سب نبی کو کہا ہے. یعنی مرزا صاحب معجزہ نہ دکھا سکے تو تمام انبیاء کے معجزے کیا بن گئے؟ عمل الترب، نعوذ باللہ، میسمرزم ہو گئے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا جادو، کہ ایک چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے نہیں ہے. مثالیں دیتے تھے بار بار. اچھا اسی طرح دیکھیں مرزا صاحب کو لوگوں نے کہا، اچھا عجیب و غریب بات ہے نا، وہ پھر بات سے بات دور نکلتی چلی جاتی ہے. وہ حکیم نور الدین کا جو اس کے ساتھ پیچا پڑ گیا تھا کشمیر کے اندر، جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ، اسے کہو کہ دکھاؤ یہاں پہ نشان، مرزا صاحب نے کہا حکیم صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی؟ میں نشان دکھانے ہی نہیں ہے، میں نے توبہ کر لی نشان دکھانے سے. ٹھیک ہے. ادھر جماعت صبح شام کیا راگ لاپری ہوتی ہے کہ جی مرزا صاحب نے کہا آؤ میرے مقابلے میں، ایک جری اللہ کھڑا ہو گیا ڈمکانا. اور بھائی انہوں نے کہا میں نے توبہ کر لی نشان دکھانے سے. تو میں نا جی آپ کی خدمت میں نا ایک پادری کا ایک جملہ کوٹ کروں گا. مجھے بالکل امید ہے آپ کو پتا ہے یہ جملہ، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا آج بات کریں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ جی. اس پادری نے ایک نیا طریق نکالا اسلام، مرزا صاحب اور اسلام کے لیے، نقل کفر نہ باشد. اور یہ لکھتا ہے سانپ دشمن کی چھاتی پر مارنا چاہیے. ہاں، آپ اس کو بیان کرنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں آپ بیان کریں. اسامہ بھائی میرے علم میں یہ ایگزیکٹ ریفرنس نہیں ہے، لیکن میں آپ کی اس بات کے بعد آپ کو اسی مضمون کے ریفرنس اور بیان کر دیتا. آپ کریں بات. چلو ٹھیک ہے، میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے، آپ کو پتا ہے کہ عیسائیوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہوئی ہے. جی. تو اس نے کہا اب یہاں پر سانپ سے مراد مرزا صاحب ہے، نقل کفر نہ باشد سے مراد میں اسلام لے لیتا ہوں، میں وہ ایکسپلسٹ پرسن شخصیت نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر سانپ مار گیا تو بھی ہمارا مطلب حاصل ہو جائے گا، اور اگر دشمن مار گیا تو بھی ہمارا مطلب حاصل ہو جائے گا. نقل کفر نہ باشد، یعنی کہ یہ وہ کسر سلیب ہے جو مرزا صاحب نے کی ہے، کہ اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ایسا طریق اپنائیں گے، سانپ کو مارنا بھی ہے تو دشمن کے اوپر رکھ کے مارنا ہے. یعنی کہ جتنے الزامات مرزا صاحب نے انبیاء کی طرف لوٹائے ہیں، جب ان پہ الزامی جواب دیا ہے، وہ ہم لوگوں کو بیان کریں گے اور ان کو اسلام سے دور کریں گے. یا تو مرزا نہیں رہے گا یا اسلام نہیں رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہی اسامہ بھائی ہم نے اس سے پہلے بھی وہی بات کی ہے کہ بھائی ہمیں الٹیمیٹلی اس بات کو ہی سمجھنا ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی سے ڈیبیٹ صرف مرزا غلام قادیانی ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. کوئی شک نہیں. یہ نا یہاں پہ آپ کریں بات، میں یہاں سے کوئی چیز نکال رہا ہوں یہاں سے نا، آپ لوگ کریں بات. آئی تھنک ایک جماعت احمدیہ لوگ کو چورن بیچتی آتی ہے کہ دیکھیں جی فیصلہ بس یہی ہے کہ مرزا صاحب خاک تھے اور خاک ہی رہے،
اور لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ جو مرزا صاحب تو بہت دور کی بات، جب ان کی اپنی ذات کی باری آتی ہے تو یہ انبیاء کی مثالیں دینے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. میں ان کے بارے میں اکثر ایک چیز کہا کرتا تھا کہ جب جن لوگوں کو جماعت احمدیہ کے قائد کے بارے میں نہیں پتا، ان کے دلائل کے بارے میں نہیں پتا، دور سے بڑے خوبصورت دلائل لگتے ہیں ایٹ دی سرفیس، لیکن جیسے ہی آپ کریدنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو صرف گاندھی دکھتا ہے اور کوئی دلیل نہیں دکھتی. اور اسی چیز کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ورنہ مرزا صاحب آپ جی آپ نا اسامہ بھائی دیکھیں، اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بیریئر ہے نا، ایک جو آبسٹیکل ہے ہمارے اور ان کے درمیان گفتگو میں جو چیز حائل ہوتی ہے، ان کے ہاں اصول نہیں ہے کوئی. مثلا دیکھیں نا، یہ جتنا سارے کا سارا یہ بیک اینڈ فورتھ ہے، الزامی جواب، اس کو کہا کہ نہیں کہا، وہ عیسیٰ کون تھے، ایسے کیا تھا، ویسے کیا تھا. دیکھیں ذرا، ہم ان سے ایک اصولی سوال پہلے پوچھ لیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ اگر عیسائی پادری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے ہوں تو ان کو جواب دینے کے لیے مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب دے دیں. اب یہ اصولی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بہت اصولی جواب، سوال تو بہت اصولی ہے لیکن جواب بہت کانٹراڈکشن میں آپ کو ملے گا. اچھا اب دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ اس کا جواب وہ جو بھی دیں گے نا وہ ایک اصول بن جائے گا. اب اس اصول کے مطابق ہم چیک کر لیں گے کہ مرزا تو کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، 30 لاکھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اتنے لوگ عیسائی ہو گئے تھے، پھر مرزا صاحب اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناپاک حملے کیے جا رہے تھے، ایسے ہو رہا تھا، پھر مرزا صاحب نے اٹھ کے مرزا صاحب کے اندر یہ جوش ہوا. یہ کہ بھائی ٹھہر تو جانا، وہ ہم جوش سمجھ لیتے ہیں. آپ سے یہ بتا دیں کہ یہ جب سب کچھ وہ کر رہے تھے، جب وہ یہ جسارت کر رہے تھے، نعوذ باللہ توہین کر رہے تھے، بلاسفیمی کر رہے تھے، مسلمان کا طرز عمل احمدیت کے اصول کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ وہ بتا دو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا وہ تھا کہ نہیں تھا. سمپل سی بات ہے. لیکن اس سوال کا جواب دینے کی بجائے کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ حوالہ اس حوالے میں کون ہے، اس حوالے، یہ بات چلتی رہتی ہے. یہ ہے پرابلم کہ کوئی ہمارے پاس، دیکھیں نا، آپ کے پاس ایک گول پوسٹ ہو. اب ایک فٹ بال آپ سوکر فٹ بال کھیل رہے ہیں، گول پوسٹ ہی نہیں ہے، بھائی گول کدھر کرنا ہے؟ گول پوسٹ ہے ہی کوئی نہیں. یہ گول پوسٹ لگائے بغیر گیم شروع کر دیتے ہیں. تو جب یہ گول پوسٹ لگا لیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے گول کرے گا. آئی تھنک اس کو ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام از اباؤٹ بلیک اینڈ وائٹ، یو سی تھنگز ادھر بلیک اور وائٹ. جماعت احمدیہ از اباؤٹ گرینس. آپ جدھر مرضی جاؤ. میرے خیال میں گرینس مائنڈ کر جائے گی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں مرزا صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی تو میرا دل دکھا اور میں نے ان کی مسلمان کتب سے جواب دیا. ہاں، پھر دوسری طرف جا کے کہتے ہیں جو کچھ میرے قلم سے نکلا وہ صرف یہودیوں کی کتابوں سے الزامی جواب میں نے نقل کیا. ہاں بالکل ایسا. I mean, it's a huge contradiction. پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ حضرت عیسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جائے کیونکہ وہ جاہل مسلمانوں کا جو یہ کرے گا. پھر دوسری طرف جا کے کہتے ہیں اگلی بات کریں نا، دونوں طرف خدا کے پیارے ہیں. مرزا صاحب نے بات لکھی ہے. مجھے اس سے ڈاڈی بات یاد آ گئی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ برطانیہ کو درخواست کی تھی. انہوں نے کہا تھا دیکھیں مسلمانوں کے دودھ کے ساتھ یہ اثر پایا جاتا ہے کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرے تو وہ پلٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دے. مسلمان تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن پھر ساتھ انہوں نے کہا لو جی میں یہ کام خود کر کے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے وحشیت سوچ جوش ٹھنڈے ہو جائے. ہاں میں نے کتابیں ذرا نرم رکھی. آپ مجھے ایک بات بتائیں سری طور پر، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے اور مرزا صاحب کا اصول ہے کہ میں اس شخص کی توہین کروں گا، رائٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کروں گا اور فرضی مسیح بنا کے کروں گا، اصول طے ہو چکا ہے، تو آپ برابری پہ کرو گے، زیادہ کرو گے یا کم کرو گے اصول کے مطابق؟ لیٹس فرگیٹ اباؤٹ کہ وہ پروفٹس آئے یا نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میں کم برابری پہ کریں گے، رائٹ.
اگر بہت ایمان ہوتا بہت ہی زیادہ کر ٹھیک دیتے، ہے رائٹ؟ ٹھیک ہے لیکن آپ کام نہیں کریں گے کبھی بھی. مرزا غلام احمد قادیانی نے خود لکھا ہے کہ میری ان کتابوں کی نسبت جو انہوں نے لکھی ہے بہت نرمی ہے. انہوں نے یہ بات کیوں لکھی ہے امتیاز بھائی؟ جی لکھنے کی وجہ کیا بنی ہے رائٹنگ کہ بہت نرمی ہے میری یہ رائٹنگ میں؟ یہاں پہ نا اسامہ بھائی جب آپ یہ نرمی والی آپ نے بات کی ہے نا، یہاں پہ ہمارے ضیاء رسول امینی بھائی چند دن پہلے ماشاءاللہ موجود تھے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح لوگ شاطمیت عام طور پہ جو شاطمیت کا ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ کسی کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، یہ نہیں مرزا صاحب نے صرف کیا، یہ ایک لیول ہے، وہ تو انہوں نے یہ کیا ہے. مرزا صاحب نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پہ قرآن کی عیسیٰ علیہ السلام، ان کے جتنے خواص تھے، جتنی ان کی پازیٹیو اللہ نے قرآن میں کوالٹیز بیان کی ہیں، مرزا صاحب نے کہا کہ یہ بھی ان کی خامیاں ہیں. مثلاً مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کو کہا گیا نا کہ وہ ان کی ماں صدیقہ تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ، افضل بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی ذرا مجھے بتائیے گا مائک کھول کے پلیز. جی بالکل بالکل. مرزا صاحب نے کہا کہ ان کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹیکا لگا ہوا تھا، اس کو اتارنے کے کہا کہ تیری ماں صدیقہ ہے. توبہ استغفر. یہ بالکل اسامہ بھائی یہ لیول ہی ڈیفرنٹ ہے. یعنی یہاں پہ عیب نہیں بیان کرنے صرف، بلکہ قرآن نے جو ان کی خوبیاں بیان کی ہیں ان کو عیب بنانا. اور میں نے اس پہ پوری فائل جمع کی ہوئی ہے. مرزا صاحب نے کیا کیا، پورے قرآن میں گھومے، خود تو جانتے نہیں تھے، کسی کو کہا بھی نکال کے دو ان کی آیتیں، خود نہیں جانتے تھے. یہ جماعت خود مانتی ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ بات کہاں لکھی ہوتی قرآن کے اندر. اینی ہاؤ قرآن پورے میں وہ دیکھا، جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے تو تعریف کے لیے اللہ نے جو جملہ استعمال کیا، مثلا اللہ نے کہا کلمۃ اللہ، اللہ نے کہا کہ وہ روح ہیں، ان کی ماں سے کہا کہ وہ صدیقہ ہیں، جو یہ تمام کوالٹیز ہیں. مرزا صاحب نے ایک ایک کوالٹی پہ پورا پیراگراف لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی، مرزا صاحب نے کہا کہ جو خوبیاں تم خوبیاں کہتے جو تم خوبیاں کہتے ہو نا، مرزا صاحب نے کہا کہ اگر یہی باتیں، یعنی کلمۃ اللہ کہنا، ان کی والدہ کو صدیقہ کہنا اور کہنا کہ روح، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہی باتیں دیگر نبیوں کے بارے میں کی جائے تو گالی ہیں. اندازہ کریں ذرا، یعنی یہ لیول ہی ڈیفرنٹ ہے، یہ لیول بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا اب ساری کی جو گیم کھیلتی ہے جماعت احمدیہ، پوری جو گیم کھیلتی ہے، اس گیم کے اندر جو ستون ہے نا مین، وہ ایک ہی ہے، ستون ایک ہی ہے کہ جی وہ بائبل کے فرضی مسیح کے بارے میں کہہ رہے تھے. یہ ان کا مین ستون ہے ان کے پورے پولیمکس کا، باقی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مین یہ ستون ہے. اب دیکھیں ذرا، وہی جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ پہلے ہم گول پوسٹ لگا لیتے ہیں. گول پوسٹ کیا ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ بائبل کے اندر جو مسیح ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے نا، وہ فرضی ہے نا. اس سوال کا مجھے جواب سوچ لے آپ ان سے وفات عیسیٰ لے رہے ہیں بائبل سے. دیکھیں نا، اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ساری باتیں ہیں، تیل والی بات، فلانی بات، یہ بات، کہتے ہیں یہ فرضی مسیح کے بارے میں ہے. اچھا یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں جی؟ بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، انجیلوں میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا جی، ہم اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ انجیلوں کے اندر جو مسیح ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، وہ فرضی مسیح ہے. اب یہ پھر تم اصول قائم کر لو. جیسے ہی آپ یہ اصول قائم کرو گے ختم احمدیت. کیونکہ مرزا صاحب نے اس کے بعد اپنا سارا مقدمہ کہاں سے نکالا؟ فرضی مسیح سے نکالا. مثلا مثال کے طور پہ جس کو یہ فرضی مسیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آنے والا جو ایلیا ہے وہ یحییٰ ہے. جس کو یہ فرضی ٹھیک ہو گیا، جس کو اور مرزا صاحب نے، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں دس از سم تھنگ نیکسٹ لیول. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو لوگ یہ سمجھ پائے گے یا نہیں سمجھ پائے گے. مرزا صاحب کی وفات، I mean جو آپ نے بات کر دی ہے نا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اس کو کھولے، اسی بات کو تھوڑا کھول دے لوگوں کے لیے. جی دیکھیں ہم نے ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے بات یہ کی کہ جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ مرزا صاحب نے جو سخت جملے لکھے ہیں وہ اس فرضی مسیح کے بارے میں لکھے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اور وہ انجیلوں میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا آپ کا یہ اصول ہے، ہم اس اصول کو اب لے کے چلتے ہیں.
ہم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بات کس نے کی تھی کہ یہودی جس ایلیا کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ یحییٰ ہے. ہم نے کہا یہ بات کس نے کی تھی؟ اس کا صرف ایک جواب ہے ان کے اصول کے مطابق کہ یہ بات تو فرضی مسیح نے کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات عیسیٰ ابن مریم نے نہیں کی. اس کا جو رزلٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ مرزا صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ انتظار ایک کا کر رہے ہیں اور کوئی اور آ جائے. مرزا صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ نزول مسیح کا مقدمہ، یہ میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ، مرزا صاحب نے کہا کہ نزول مسیح کا مقدمہ مشابہ ہے ایلیا کے مقدمے سے. ختم ان کا مقدمہ. نہ صرف یہ، میں اس لیے یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، اس لیے میں لوگ اس بات کو پکڑے جو آپ نے نقطہ دیا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اجالا افہام میں لکھا ہے کہ اگر آپ ہمیں قرآن مجید سے اور حدیث سے، یہ انہوں نے حدیث یوز کیا، حدیث سے آپ ہمیں یہ بھی دکھا دو کہ آسمان کا لفظ موجود ہے، تب بھی ہم تعویل کریں گے. اور انہوں نے دلیل اسی واقعے کو بنائی ہے جو آپ نے پیش کیا ہے. جی کائنڈلی ریپیٹ کیجیے گا جو کوٹ اینڈ کوٹ آپ نے کیا تھا، دوبارہ ریپیٹ کیجیے. جی میں کوٹ کرتا ہوں، یہ بالکل کوٹ اینڈ کوٹ ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ نزول مسیح کا مقدمہ مشابہ ہے ایلیا کے مقدمہ سے، کہ جیسے وہاں پہ تھا کہ یہودی ایلیا کا انتظار کر رہے تھے لیکن یحییٰ گئے، تو کہتے ایسے ہی لوگ ایسے ہی مسلمان انتظار کر عیسیٰ ابن مریم کا، لیکن میں گئے ہوں. اچھا اب اسامہ بھائی دیکھیں کہ ذرا یہاں پہ دیکھیں. اب ہم لاک لگا دیتے ہیں. آج ہم نا اسامہ بھائی لاک لگا رہے ہیں کچھ چیزوں کو، اس کو ذرا لاک کرتے ہیں ہم. یہ دیکھیں ذرا باپ اسامہ بھائی، بات یہ ہے کہ جن یہودیوں کی مرزا صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ ایلیا کے آنے کے منتظر تھے، یہ مرزا صاحب نے مقدمہ اب اتنی دفعہ لکھا ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو ہماری اپ کمنگ بک ہے اس میں پورا چیپٹر ہے کہ مرزا صاحب نے بروز کے اوپر جو اصل دلیل پیش کی ہے ساری زندگی میں وہ یہی کی ہے، ایلیا والی. اور اس کو ایک بار نہیں درجنوں بار لکھا ہے. جس کو پتہ ہے وہ پتہ ہے کہ بھئی مرزا صاحب کے پاس نہ قرآن سے کچھ تھا نہ حدیث سے کچھ تھا. مرزا صاحب نے وہ ساری کی سارا قائم کیا جا کے ایلیا کے مقدمے سے، کہ دیکھو جیسے وہاں پہ ہوا تھا کہ ایلیا نے آنا تھا لیکن یحییٰ آ گئے، تو دیکھا یہ ہے بروز کا مقدمہ. اس کو بھی یہاں پہ لے. اب دیکھیں ذرا، مرزا صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو یہودی تھے، اب اس بات کو آپ سب لوگ سمجھے گا ذرا. مرزا صاحب نے کہا کہ یہودیوں کے ہاں یہ بات لکھی ہوئی تھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہ ایلیا نبی جو ہیں وہ آسمانوں میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے آنا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا احمدیت یہ مانتی ہے کہ ایلیا نبی آسمانوں میں گئے تھے؟ بتائیں. نہیں، جب آسمان تو جو مقدمہ یہودیوں کا آپ پیش کرتے ہیں وہ ایلیا کے جانے پہ، ایلیا جائیں گے تو آئیں گے نا، بھلے کوئی اور بھی آئے. دیکھیں نا، جو گیا تھا، نوٹ کریں ذرا بات کو، جو گیا تھا وہ تو یحییٰ نہیں تھے علیہ السلام، وہ تو ایلیا ہی تھے نا جو گئے تھے. سما بھائی میری بات پکڑ رہے ہیں آپ؟ جو گئے تھے وہ تو ایلیا ہی تھے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب ہمیں بتا دیں کہ اگر آپ یہودیوں کے مقدمے کی بنیاد ہی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں آسمان پہ کوئی جا سکتا ہی نہیں ہے. بالکل. تو آپ جب تک ایلیا کا آسمان پہ جانا نہیں مانتے تب تک آپ ان کی جگہ پہ کسی اور کا آنا نہیں مان سکتے. اور اگر آپ ایلیا کا آسمان پہ جانا مان لیں آپ کا مقدمہ ختم. آپ کہتے آسمان پہ کوئی جا نہیں سکتا. یہ ہے لاک. اسی بارے میں نا مرزا صاحب نے لکھا تھا، اب میں بھی ایک کوٹ دے رہا ہوں آپ کو، کہ مسیح کا اترنا اسی تشریح کے مواقف ہونا چاہیے جو خود مسیح نے بیان کیا ہے. یہ جو آپ نے بات کی تھی. جی بالکل. تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ تو بائبل میں ہے. فرضی مسیح نے کیا تھا. فرضی مسیح نے کیا، بالکل وہی کیا. اچھا اگلی بات یہ ہے اسامہ بھائی، دیکھیں ہمیں کیا کہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے اوپر دلیل دیں، ایسے کریں. مرزا صاحب نے لکھا ہے
کہ اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نہیں اتار سکتا. یہ ان کے الفاظ، یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے. اب مجھے بتائیں، اور جب آپ کے مرزا صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ اللہ بھی نہیں اتار سکتا، ہم آپ کو کیا ثابت کریں؟ آپ نے تو امکان کی نفی کر دی ہے. بے شک یہ مرزا صاحب نے امکان کی نفی کی ہے. انہوں نے کہا اگر اللہ بھی چاہے نہیں اتار سکتا. یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں. پیچھے رہ کے جاتا ہے. ہاں، جو کام آپ نے اللہ سے جس کام کی نفی کر دی ہے، ہم اس کو کیا آپ کو دکھائیں؟ یہ جو بات ہے نا، یہ والے سما میں جو بات ہے کہ یہ بات اصل میں اس اینگل سے ان کے سامنے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی پوزیشن کیا بتائیں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں اب ذرا آپ بات نوٹ کیجئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا فزیکل ہونے کا انکار انہوں نے کس بنیاد پہ کیا؟ کہ کیونکہ وہ صلیب دے رہے تھے اور صلیب کی موت لعنتی موت ہوتی ہے، ان کا روحانی رفع نہیں ہونا تھا. تو لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے رفع کیا ہے. ایلیا کے معاملے میں یہ بات اپلائی نہیں ہوتی، انہیں کوئی صلیب دے ہی نہیں رہا تھا. وہاں رفع کا معنی کیا ہوں گے؟ واہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، میں آپ کو کیسے بتاؤں، انہیں کیا سمجھاؤں میں آپ کو. میں چاہتا ہوں پہلے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کا دلیل دوبارہ ذرا ڈیٹیل میں کھولے تاکہ انہیں ایلیا کے بارے میں ذرا جان سکے کہ کیوں آپ نے یہ بات کی ہے. اس کو ہم ریورس میں لے کے جاتے ہیں نا. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی میں لکھی ہوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ نکال لو. وہ کہے گی کہ یہودیوں کے مطابق جو اس میں لکھا ہوا ہے، ہمارا تو اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں، ہمارا تو ایمان قرآن کے اوپر ہے. قرآن میں ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے. لیکن ان کے پاس ہے. وہ کیا ہے کہ وہاں پہ عربی میں لفظ رفع، کہ ایلیا کا رفع ہوا ہے آسمانوں کی طرف. اب عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے حوالے سے تو ایک گیم کھیل لیتے ہیں کہ جی یہاں پہ رفع سے مراد ہے ان کے درجات کی بلندی. کیوں؟ چونکہ لوگ ان کو صلیب دینا چاہتے تھے. اگر صلیب دے دی جائے تو نعوذ باللہ وہ لعنتی موت ہو جاتی ہے، اور نعوذ باللہ وہ رفع نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا اللہ یہاں پہ روحانی رفع بیان کر رہا ہے. ایلیا کے معاملے میں صلیب ہے ہی نہیں ہے. وہاں پہ رفع کے معنی کیا ہیں؟ ایک بات. دوسری بات، وہ جو آسمانوں میں ایلیا کا رفع ہوا ہے، ان کے لیے باقاعدہ سواری آئی ہے، وہ سواری میں بیٹھ کے گئے ہیں. تو وہ درجات کیسے ہیں پھر؟ اب دیکھیں نا، اب دو رستے ہیں. اگر یہ ایلیا کا آسمان پہ جانے کا انکار کر دیں تو مرزا صاحب کا سارا مقدمہ ختم. کیوں؟ چونکہ ایلیا آسمان پہ جائیں یہ ان کے عقیدے کا پہلا جز ہے اور یہ ان کی بنیاد ہے. جب اس کا انکار ہو گیا پھر کسی نے آنا بھی نہیں ہے. اگر انکار کر دے تو فارغ ہو گئے. اگر کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ایلیا فزیکلی سواری پہ بیٹھ کے آسمانوں میں گئے تو ان کا مقدمہ پھر بھی ختم. یہ کہتے ہیں آسمانوں میں کوئی جا سکتے ہی نہیں ہے. تو دونوں طرف پھنس گئے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. ڈیڈ لاک، آئی مین ریمارکیبل آئی ول سے کہ دیکھیں اگر ایک مرزا صاحب کا یہ جو رفع کی بنیاد ہے وہ ہے ہی اسی چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کو فزیکل رفع کی حاجت نہیں تھی، اور وہ حاجت اس وجہ سے نہیں تھی کیونکہ ادھر لعنت اپوزٹ تھی، اور لعنت روحانی روح کی تھی کہ روح پر نہیں جا پائے گی. آئی مین یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ میں لوگ کی بات کر رہا ہوں کہ کیا آیا یہودی انہیں لعنتی موت کوٹ آن کوٹ جماعت احمدیہ کے مطابق دینا بھی چاہ رہے تھے یا نہیں دینا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ لعنتی بنانا چاہ رہے تھے انہیں، یا صرف مارنا چاہ رہے تھے؟ اور پھر مارا کس نے؟ اصل میں پتہ اسامہ بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو واسطہ پیش آیا ہے نا وہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگوں سے آیا پہ انفارچونیٹلی. دیکھیں نا، اگر انسان انٹلیکچولی آنیسٹ ہو تو آپ اگلے بندے کے آرگیومنٹ کو اس کی فیس ویلیو پہ لیتے ہیں، پھر اس کو اس کے میرٹس کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ تینوں باتوں میں سے کس بات کا انکار یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ذرا، مرزا صاحب کے مطابق، ہمارے نہیں، یہ ڈسکلیمر ہے، ہم ساری بات ان کے اس کے حوالے سے کر رہے ہیں. مرزا صاحب کے مطابق ایلیا نبی جو چلے گئے تھے آسمانوں میں، انہوں نے جو دوسری مرتبہ آنا تھا تو ان کی جگہ پہ کون آیا سما بھائی؟ یحییٰ علیہ السلام ان کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ بات تو انہوں نے مانی نا کہ ایلیا علیہ السلام جو تھے ان کے
دو کمنگ ہیں، مان لی یہ بات تو، ایک اصل ایک بروزی، ایک اصل ایک بروزی، ٹھیک ہو گیا. اصل وہ خود تھے اور بروزی یا تھے، یہ لکھا میرے سامنے علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا. بالکل. اچھا اب آگے آئیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کتنی کمنگ ہے؟ دو. ایک اصل ایک، ان کے مطابق ایک اصل ایک بروزی. اصل کون تھے؟ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. اور بروزی کون تھے؟ مرزا صاحب نعوذ باللہ، ٹھیک ہو گیا. بالکل. ابھی تک کتنے نبیوں کی دو بیعتیں ہو گئی ہیں؟ 2 نبی کی. اب آگے چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیعتیں ہیں ان کے مطابق؟ دو. ایک پہلے ہو گئی، ایک مرزا صاحب شکل میں ہو گئی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہو گیا. ابھی تک کتنے نبیوں کی دو ہو گئی؟ 3 نبیوں کی. مرزا صاحب نے کہا سارے نبیوں کی ایک بیعت ہے، صرف ہمارے نبی کی 2 بیعتیں ہیں. بہت خوب. مجھے نا اس میں اسی بات پہ نا مے بی سلائڈ دی ٹاپک ہے، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن اٹ ہیئر. امتیاز بھائی دیکھیں، مرزا صاحب کہتے آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمالی جلالی دونوں تھے، لیکن وہ جلالی تھے اوور آل. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمالی تھے اور میں بھی جمالی ہوں. اور انہوں نے پورا سلسلہ اس طرح ثابت دیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دو کیسز لے گے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. ایک لے گے ہم سورہ صف کی آیت نمبر 6. مرزا صاحب نے کہا کہ، اور جماعت کہتی ہے وہ تو مرزا صاحب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو انہی کی بیس جب انہوں نے احمد کا مطلب کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ دوبارہ آنے والا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا ہوا ہے، تو وہ تو پھر جمالی ہوگا، رائٹ؟ جلالی نہیں ہوگا جس طرح مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے. لیکن پھر مرزا صاحب کو سورہ جمعہ میں بعثت ثانی قرار دینا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود جلالی ہے، تو جمالی جلالی ایڈ اپ نہیں ہوتے. یہاں پہ دیکھیں اپنا اسامہ بھائی، میں آپ کے مقدمے کو نا، ہم نے شاید آپ کے آنے سے پہلے، آپ شاید نہیں سنا ہوگا، ہم نے آپ کے آنے سے پہلے یہ مقدمہ رکھا ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں صفات تھیں، جمالی اور جلالی. انہوں نے کہا کہ جو جلالی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے آتی ہے، اور جو جمالی ہے وہ عیسیٰ السلام سے آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پہلی بعثت میں آپ دونوں کے بروز تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی، پہلی بعثت میں. ٹھیک ہو گیا. بالکل. پھر مرزا صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں جمالی نمونہ دکھایا، یعنی بغیر فائٹنگ کے، اور مدنی زندگی میں جلالی دکھایا، یعنی باقاعدہ تلوار سے جہاد کیا. اب یہ مقدمہ یہاں تک. اب دیکھیں، اب مرزا صاحب نے کہا کہ اب مرزا صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی والے جو 2 گروہ ہیں، ان پہ آپ کی یہ 2 صفات تقسیم ہو گئی ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ صحابہ کرام کو ملی جلالی، انہوں نے جہاد کیا، اور کہا کہ جن میں میں موجود ہوں ان کو ملی ہے جمالی، ہم نے جہاد کو نہیں کرنا. اب دیکھیں ذرا، پھر مرزا صاحب کو یاد آیا، ہینگ آن اے سیکنڈ، میں نے تو پہلے یہ لکھا ہے کہ جو جلالی ہے وہ اس میں محمد سے ملتا ہے، اور اس میں محمد کا میں نے دعویٰ، اب کیا کروں؟ مرزا صاحب نے کہا کہ ہاں میرے میں آ کے جلالی بھی جمالی ہوگی. چلو ختم. بالکل. یہ ہے پورا مقدمہ. اصل میں وہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا، ہم نے پہلے بات کی نا، اب دیکھیں نا، یہ جو ڈیڈ لاکس ہیں نا، یہ جو لگے ہوئے ہیں، یہ ان میں سے نکل نہیں پاتے. کہ دیکھیں، مرزا صاحب کے قلم سے ہم دکھا دیں گے کہ ایلیا کی 2 بیعتیں علیہ السلام. ہم مرزا صاحب کے قلم سے دکھا دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 2 بیعتیں. ہم مرزا صاحب کے قلم سے دکھا دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیعتیں. اب ایلیا، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 جدا جدا انسان ہیں، 3 علیحدہ علیحدہ نبی ہیں. 3 نبیوں کی 2 بیعتیں ہو گئیں. اس کے بعد جیسے ہی مرزا صاحب یہ کہیں گے
کہ کسی نبی کی 2 بیعتیں ہیں ہی نہیں ہیں، صرف ہمارے نبی کی 2 بیعتیں، ختم ان کا مقدمہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو اور بھی، چونکہ خود سے جب صاحب ڈیبیٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے نا، تو اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈال لیتے ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ جو 2 دفعہ ہوتا ہے کام ہوتا کیوں ہے؟ یہ اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں اس حوالے کو. مرزا صاحب نے کہا جو پہلی دفعہ کی ناکامی ہوتی ہے نا، اس کو دوسری دفعہ کی کامیابی میں بدلنا ہوتا ہے. ہاں، اب اس کا مطلب یہ ہوا اس اصول کے مطابق، یہ دیکھیں اب اس اصول کے مطابق آپ سمجھ گئے ہم کو کیا ماننا پڑے گا، کہ کس کس نبی کو نعوذ باللہ پہلے آپ کو ناکام ماننا پڑے گا، بتائیں ذرا. اسپیسیفکلی جب انہوں نے یہ لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا منصب جو شاہ تھا، فرض منصبی، جی فرض منصبی، بالکل، وہ نقل کفر نہ باشد، ناقص کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہوا. اب جو ناقص کا لفظ ہے وہ یہ نہیں تھا کہ پورا ہی نہیں ہوا، پورا ہوا لیکن اس میں نقص تھا. نقل کفر نہ باشد، تو انہوں نے لفظ ناقص کا استعمال کیا ہوا ایک جگہ پہ. جی تو پیچھے رہ کچھ نہیں جاتا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ انبیاء کی سب سے بڑی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ ان کو جو کام دیا جاتا ہے وہ پورا کر کے وہ اپنا مشن پورا کیے بغیر نہیں جاتے. اب یہاں پہ آپ نے اسامہ بھائی اس میں ایک چیز شروع میں لے کے آئیں، یہ اس کے نیچے دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں پہ نا اے، اگر آپ یوں کہیں کہ سی از ایکول ٹو اے پلس بی، ساما بھائی سمپل میتھ ہے نا، سی از ایکول ٹو اے پلس بی. اب مجھے بتائیں کیا بی کے بغیر سی مکمل ہوگا؟ کبھی بھی نہیں، ممکن نہیں ہے نا، لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا جو قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت ہے، یہاں سے اس کو انہوں نے لنک کیا. انہوں نے کہا کہ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے دین کی تکمیل کرنا. یہ کیا ہے؟ سی تکمیل دین. مرزا صاحب نے کہا کہ اس سی تکمیل دین کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں. ایک ہے تکمیل ہدایت، یہ اے، ایک ہے تکمیل اشاعت ہدایت، یہ بی. مرزا صاحب نے کہا حضور نے اپنی پہلی بعثت میں صرف اے کیا ہے، بی میں نے کیا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی بعثت تھی تو تب بی تو ہے ہی نہیں ہے. تو اس مطلب کیا ہوا؟ دین کی تکمیل بھی نہیں ہوئی، چونکہ آپ مرزا صاحب کا دین کی تکمیل اے پلس بی سے ہے. یہ بات یوں، یعنی یہ جو مرزا صاحب کا پورا آرگیومنٹ ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تکمیل دین کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سے جو تکمیل دین ہے اس کے یہ 2 جز ہیں. پہلا جز ہو گیا، دوسرا نہیں ہوا. اگلی بات مرزا صاحب نے اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالا. مرزا صاحب نے کہا کہ یہ دونوں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے تھے اور آپ کے ہاتھ سے ہونے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں آپ نے اپنے ہاتھ سے پہلا کام کیا، لیکن آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دوسرا کام نہیں کر سکے، میں نے کیا ہے. یہ اس کے اندر جتنے میں نے الفاظ یوز کیے ہیں نا، یہ سارے اسپیسیفک الفاظ ہیں بائی دا وے. میں نے انشاءاللہ بالکل پریسائزلی جو لکھا ہے. ہاں آپ آؤ، بات کرو، چیلنج کرو آ کے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مرزا صاحب اصل کفر لکھ کر کے گیا. یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ اکمل اتم اشد 14ویں کی چاند، پیچھے رہ کے جاتا ہے. اور اسامہ بھائی یہ جو ہمارا، نہیں سوری آپ کریں بات، سوری آپ کی بات آپ کریں بات. بولے آپ اچھا اسامہ بھائی، بات کو نا ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں آرگیومنٹ پورا پریزنٹ کر دینا ہے. دیکھیں ذرا، مرزا صاحب نے شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں. کیوں؟ چونکہ میں نے پہلے وہ اس کی وضاحت کی کہ بھئی وہ تکمیل دین 2 سے ہونی تھی. اچھا آپ دیکھیں ذرا، 2 بعثتیں ہیں، پہلی وہ ہوئی اور اس کے بعد نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ دوسری میری شکل میں ہوئی ہے، نعوذ باللہ. اس کے اوپر اگلی بات یہ کی کہ جو دوسری ہوئی ہے میری شکل میں، یہ اشد، اقوا اور اکمل ہے. اور جماعت نے کہا کہ بعثت ثانی کے جو کافر ہیں وہ بعثت اولیٰ کے کافروں سے بدتر ہیں. اور ساتھ انہوں نے مرزا صاحب کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا چونکہ مرزا صاحب نے پہلی بعثت کو حلال کہا ہے اور دوسری بعثت کو بدر کہا ہے. اچھا اب یہاں پہ بات اینڈ نہیں ہوتی ہے ساما بھائی، آخری نقطہ بھی اس میں اہم ہے. مرزا صاحب نے کہا پہلی بعثت منسوخ ہو گئی ہے. بالکل، نقل کفر نہ باشد. بالکل، نہ صرف یہ، آپ اس میں یہ بھی ایڈ کریں کہ ایک مسلمان، ایک شخص
let's say آپ مسلمان نہیں کہتے، اگر ایک شخص مرزا صاحب کو مسلمان مانتا ہے پھر بھی وہ جماعت کی نظر میں کافر ہے، بلکہ بہت ہی بڑے والا کافر ہے، ہم سے بھی بدتر ہے، پھر وہ منافق ہے، کیونکہ وہ منافق ہے۔ تو I mean this is جماعت احمدیہ in HD۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے عقائد کیا ہے، خود ہی نہیں پتا۔ آپ کی نظر میں جی 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 آپ کی نظر میں ایسی کون سی چیز ہے، کیونکہ ماشاءاللہ کافی آپ کو کام کرتے ورثہ ہو گیا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر کا ضمیر جو ہے نا وہ جھنجھوڑ کر رکھتے، ایسی کون سی چیز ہے جو مرزا صاحب کی رائٹنگ ہو، ایک عقیدہ ہو، جو یعنی کہ آپ کہے کہ یہ ایک حد ہے کہ اس پہ میں نا اس بندے کا ضمیر جگا سکتا ہوں کہ کتنا بڑا کفر ہے، ایسی کون سی آپ کی گو ٹو فیورٹ چیز ہے؟ دیکھیں اس میں نا اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر سویا ہو نا اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی if he is pretending to be sleeping آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ اسامہ بھائی بہت اعلیٰ۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی واقعتاً غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، اس کو آپ مرزا صاحب کے اس سمپل مقدمے سے اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بتا دو کہ 2 محمد رسول اللہ مان سکتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر مان سکتے ہو تو رہو احمدی، اگر نہیں مان سکتے تو تمہارے دل نے چھوڑ دیا، تم زبان سے اقرار کر کے باہر نکل جاؤ۔ یہ ہے وہ جو بندہ غفلت میں ہے، اس کو یہی دکھانا ہے۔ یہ کام ہمارا دکھانا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ سارے دعویٰ اس طرح کیے کہ نہیں کیے، ہم دکھا دیں گے۔ اچھا، اب اس کے بالمقابل اسامہ بھائی جو بندہ یہ کہے کہ بھئی میں نے آپ جو بھی بات کریں گے وہ غلط ہے، آپ مولوی ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، میں نے آپ کی جو بھی بات ہے میں نے اس کو رد کرنا ہے، اس کو آپ کیا وہ بندہ ہی از ناٹ سلیپنگ، ہی از ناٹ غافل، ہی از پریٹینڈنگ ٹو بی سلیپنگ، تو وہ اس سے جتنی مرضی آپ بات کر لیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو باقی ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، اور چونکہ ہمارے لیے یہ جو سارے کا سارا ایک جو مشن، ایک جو کاز ہے، نہ تو ہمارے لیے یہ کوئی فن ایکٹیویٹی ہے، نہ ٹائم پاس ایکٹیویٹی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے پاس اس وقت دن کے اسامہ بھائی 12 بجنے والے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ابھی ناشتہ نہیں کیا ہوا۔ کیوں؟ میں نے کہا یار پہلے یہ کام اگر مکمل کر لیں ورنہ پھر یہ دن کو کام رہ جائے گا۔ ہمارے لیے فن نہیں ہے، ہمارے لیے زندگی اور موت کی طرح کا یہ مشن ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ہم اس کو اسی طرح کریں گے۔ باقی کسی کا ہدایت پہ آنا نہ آنا، انگیج ہونا نہ ہونا، اس کا وہ جواب دیں گے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کچھ ہو رہا ہے نا اسامہ بھائی، آن ڈیلی بیسس الحمدللہ، فیملیز، انڈیویجولز، ابھی بھی میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں، 3 احمدیوں کی ای میلز میں نے رات کو دیکھی آئی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا جی آپ نے فلاں ٹیم میں امتیاز بھائی یہ بات کی تھی، اس کا مجھے آپ حوالہ دیں، اور اگر آپ سے بات میں نے کرنا چاہتا ہوں بتائیں ایٹسیٹرا۔ یہ ریگولر بیسس پہ ہے، اور الحمدللہ جب لوگ چھوڑنے کے بعد ابھی بھی جب آپ کی سٹریم ہو، افضل بھائی جتنے بھائی ہمارے بیٹھتے ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں نا اب ان کو، لوگ کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ہم اس میں سے نکل گئے، ہم کہاں کس گڑھے میں ہم گرے ہوئے تھے۔ تو سامہ بھائی ہمارا کام ہے آواز لگاتے رہنا، اپنی کوشش کرتے رہنا، اپنی تمام صلاحیتیں، تمام توانائیاں پورے اخلاص کے ساتھ لگا دینا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے جو ہے نا اسی کے اللہ کے آپ مکلف ہیں، اسی پہ اللہ نے ہم سے پوچھ کرنی ہے، اللہ اپنی رحمت کا ہم سے معاملہ فرمائیں، اس کے علاوہ آپ اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے نہیں جاگنا، نو میٹر واٹ یو پریزینٹ، ہی ول ناٹ کنسیڈر دیٹ۔ ویل سیڈ۔ اور ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا رہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنا وقت ملتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں، سب بھائی کرتے ہیں، جس کو جتنی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع افضل دیا بھائی بیٹھے میرا خیال ہے کہ میں تقریباً کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جب بھی میں نے ٹک ٹاک کی ایپ کو اوپن کیا ہے یہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا ان کو دنیا میں اور کوئی کام، ان کی فیملی نہیں ہے،
ان کے دن دنیا کے معاملات نہیں ہیں بھائی. ان کو کوئی پیسے مل رہے ہیں, کوئی تنخواہ مل رہی ہے, کوئی جاب کر رہے ہیں. بھائی ہر بندہ اپنے محبت اور عشق سے کر رہا ہے, اور یہی چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. باقی تو اللہ کے ہاں معاملات ہیں. لیکن ایک میں ریکویسٹ ضرور کروں گا سامع بھائی کہ ہم سب کو دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے آپ نے ایک پورا, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک پورا, جیسے کہتے ہیں نا ہماری کارپوریٹ لائف میں کہتے ہیں ایتھوس, کہ آپ نے نا ایک پورا کلچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ہر چیز کا. ہمیں جو پچھلی جو ہماری لاسٹ جو نا ویو آف پولیمکس, ہمیں اب اس کو ریپلیس کرنا ہے. ریپلیس کس بات سے کرنا ہے کہ بھائی بہت ہو گئی یہ جو فضول ارریلیونٹ بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ ڈسکس کریں ہم سے, فلاں ڈسکس کریں. بھائی اس کا تعلق آپ سے کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہو, آپ نے ہمارے آقا مولا کی 2 بیعتیں ثابت کرنی ہے. اس کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے؟ تو میں ایگری کرتا ہوں, بالکل معذرت, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایسے بہت سے ٹاپک ہیں جو ان ٹچ جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ سویئر ہے. سویئرٹی دے آر ویری ویری کریٹیکل. بیست ثانی کا عقیدہ ہو گیا, تکفیر, ہر وہ چیز جو جماعت احمدیہ کے لیے پراؤڈ جس سے وہ فیل کرتے ہیں, ہمیں ان ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے. ہر وہ ٹاپک, فار ایگزامپل آپ تو ہمیں مسلمان نہیں کہتے بھائی, آپ ہم سے آپ بہت زیادہ تکفیر لگاتے ہو. جی مرزا صاحب ہے کون؟ مرزا صاحب تو خاک ہے. مرزا صاحب نے افضلیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو جماعت کا چاہے وہ اخلاق ہو, ہمیں ہر اس چیز پہ بات کرنی چاہیے. ہر وہ معیار اپنانا چاہیے جس سے انہیں غرور اور تکبر ملتا ہے, تاکہ بات برابری پہ ہو سکے. اس میں نا اسامہ بھائی 2 چیزیں ہیں. ایک ہے تھیولوجیکل ڈفرینس. ہمیں تھیولوجیکل ڈفرینس کے اعتبار سے اگر ایک چیز کو لے کے چلنا چاہیے نا, وہ ہے یہی چیز, نعوذ باللہ 2 محمد رسول اللہ کا عقیدہ. یہ ہے تھیولوجی کے لیول پہ. اگر ہمیں چلنا ہو ایک جیسے کہہ لیں ایک جو سوشل کیوس انہوں نے کریٹ کیا, تو اس کے ذیل میں وہ مسئلہ ہے تکفیر کا. اور میں نے یہ بات اوپنلی کتنی مرتبہ کی ہے کہ مذاہب کی تاریخ میں جماعت قادیان جتنی بدترین تکفیر کسی نے کی نہیں ہے, کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے. بالکل, یہ انہوں نے اس لیول تک گئے ہیں. اچھا, اس کے بعد دیکھیں کیا ہے, جہاں تک بات آ جائے پھر اخلاقی قدروں کی, اخلاقی ویلیوز کی, وہاں پہ مرزا صاحب کی زبان اللہ کے نبیوں کے بارے میں. تو اس طرح ہمیں دیکھ کے چلنا ہے کہ ہر جو ہے نا اینگل, اس کے اندر جو چیزیں مرکزی حیثیت کے طور پہ ہیں ان کو نیریٹو بننا چاہیے. جب وہ نیریٹو نہیں بنتی نا, تو یہ تو چاہتے یہی ہیں. قادیانی جماعت تو کبھی بھی نہیں یہ چاہتی, یعنی کہ ہماری مراد سے کلرجی, جو ان کی کلرجی ہے, مطلب جو اس کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ والے جو لوگ ان کے ہیں, جن کو تنخواہ ملتی ہے میرے صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کی نا, ان کی بات ہو رہی. عام آمدی کے لیے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ جاگے. تو ان لوگوں کو تو یہی اچھا لگتا ہے کہ یہ جو بنیادی موضوعات ہیں جو کسی کی آنکھیں کھولتے ہیں, یہ کبھی زیر بحث آئی نہ. انہوں نے جناب سارے مقدمے, اب میں نے آپ کو بتایا سامہ بھائی, آپ اس بات کو اب ذرا ریکال کریں. مرزا صاحب نے کہا کسی اور نبی کی 2 بیعتیں ہیں ہی نہیں ہیں. مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر 2 بیعتیں ہونی ہی نہیں ہیں, وہ ہم کیوں ڈسکس کریں آپ سے؟ I mean, very valid arguments. یعنی یا تو مرزا صاحب کا وہ اصول, یہ دیکھیں نا, ان کے پاس 2 رستے ہیں. اگر یہ بات, اور مرزا صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ بالکل کیٹیگریکل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تمام انبیاء کے ایک بیس ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیعتیں ہیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اب اگر یہ مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے, اس کو سچ مانتے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد یہ ڈسکس کر سکتے ہی نہیں ہمارے ساتھ. اور اگر یہ مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ کو غلط مانتے ہیں تو ہماری بات پہلے ثابت ہوگی, آپ نے ان کو جھوٹا مان لیا ہے, آگے بحث ہی نہیں چلنے کی ضرورت پھر ہماری. یہ کل مقدمہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس پورے مقدمے کے اندر جو اصل مقدمہ ہے ان ٹرمز آف تھیالوجی, عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت کہیں پہ آتی ہی نہیں ہے, ارریلیونٹ ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ ریلیونٹ ہے. انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ, آپ نے مجھے ایک بات بتائی کہ بھائی ملینز آف ڈالرز کی سیمنریز بنی ہوئی ہیں جامعہ احمدیہ کے نام سے, بھائی وہاں پہ کھیپ کی کھیپ تیار ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور صرف ایک مقصد کے لیے. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو الجھا کے رکھو 3 ایشوز میں, حیات و وفات مسیح میں,
علماء کے آپس کے اختلافات میں، اور اگر تیسری ایک اور بات لیں تو الزامی جواب میں، کہ جب بھی تم سے یہ بات کریں تم نے یہ بات پیش کرنی ہے. سارا دن رات جو ہے نا وہ گوگل لینس لے کے گھومتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی کتابوں میں گھومتے گھومتے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بھئی کہیں سے کوئی چیز مل جائے جو مرزا صاحب کے لیے ہم پیش کر دیں کہ بھئی اگر انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے یہ کہا انہوں نے بھی، بس یہ کرتے ہیں تمام دن. لیکن اب یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ وی ہیو ٹو سوئفٹ تھرو آل آف دیٹ، اور ہمیں نیویگیٹ کر کے اپنے رستے کے اوپر رہنا ہے. اور وہ رستہ میری معلومات، میری ناقص معلومات کے مطابق اس میں ہم امپروو کر سکتے ہیں. میری ایک رائے ہے، اور رائے انسان کی بدل سکتی ہے، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی جسے کہتے ہیں کہ بائبل ٹروتھ نہیں ہے، وہ بدل سکتا ہے. وہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ موضوعات 3 ہی ہیں. مرزا صاحب کا یہ والا جو ان کی عقیدہ 2 محمد والا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شاطمیت ہے وہ، اور امت مسلمہ کی تکفیر جو مرزا صاحب ان کی جماعت نے کی ہو. یہ 3 باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہولسٹک پیکج بن سکتا ہے. اسی کو ہم لوگوں کو وی نیڈ ٹو میسٹر دیز 3 ایریاز. ہمیں ان 3 ایریاز کے حوالے سے سارا پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی بات کے جواب میں آگے سے ہمیں کیا کہا جائے، ہمیں اس کا جواب آنا چاہیے، اور اسی کے اندر رہ کے ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. اور ان چیزوں سے باہر بات کو لے جانا، یہی ان کی کامیابی ہوتی ہے کہ اس سے بات باہر چلی جائے. آپ کی بات بالکل جائز ہے، اور اس میں لسٹ لمبی ہو سکتی ہے تھوڑی سی، کیونکہ یہ جو ٹاپکس ہے یہ تو مربی سے ڈسکس کرنے والے ہیں اور عام احمدی کو بھی سمجھ لگتی ہے. لیکن لیٹس سے کہ ہم ایک ایسے احمدی سے بات کر رہے ہیں جسے کچھ بھی نہیں پتا، رائٹ، ویری لیکن وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ ہم نے مانا ہی مرزا صاحب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، چیز کیا ہے، بس فیصلہ یہی ہے. تو ایسے عقیدے جس پہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مرزا صاحب نے ان کی جماعت کی عقیدے ہے. I think they are very very important topics at that time. کہ ایک عام احمدی جو ان ٹاپکس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، جیسے آپ کا یہ جو آپ بات کر رہی ہے بیعزت ثانیہ کا عقیدہ، ایک عام احمدی کو یہ نہیں پتا، اور جب آپ اس سے بتائیں گے it's gonna come as a shock to him. Same thing تکفیر، جی آپ ہمیں مسلمان نہیں مانتے، ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اب جب وہ کرے گے تو it will be very shocking for him. Same thing کہ پوری جماعت کو ایک نیریٹو دیا گیا کہ جی الزامی جواب الزامی جواب الزامی جواب، فرضی مسیح فرضی مسیح. لیکن جب آپ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا، اور اگر آپ کو الزامی جواب کو دیکھنا بھی چاہو تو وہ تو پھر یہودیوں کی کتابوں سے آ رہا ہے. وہ الزامی جواب کیا جو آ رہا ہے دشمن کی کتابوں سے ہے، کیا انہیں تسلیم ہوگا؟ کبھی کبھی بھی نہیں. تو پھر ایسی چیزیں جو ان کا کامن نیریٹو ہے، اگر آپ اسے ہٹ کرو گے، I think that's gonna shock a normal MD. اور آپ اس پہ بالکل حق پر ہے. I agree with you کہ ہمیں ان ٹاپکس پہ بات I agree with you کہ ہمیں وفات عیسیٰ، حیات عیسیٰ پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. A lot of people have done it in the past. ختم نبوت پہ یس بات ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے. I think چلے for the sake of the argument مان لی ساری باتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، ختم نبوت مان لیا آپ کی کہ وہ نہیں ہوئی بھی، نقل کفر نباشد، سب باتیں آپ کی مان لی. لیکن مرزا صاحب کو کیسے مانے؟ ان کی ذات میں اتنا کانٹراڈکشن ہے. آپ کہتے ہیں آپ نے وفات عیسیٰ مان لی، چلو پھر مان لو مرزا صاحب کو، لائک دیر از اے ہیوج گیپ. اور آپ کسی بھی احمدی مبلغ کو دیکھ لیں، زیادہ تر لوگ اس گیپ کو ایڈریس ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں وفات عیسیٰ مانی ہے تو کسی ایک نے تو آنا تھا، اور مرزا صاحب آگے مان لو ان کو پرکھے کیسے؟ وہ اصول تو دے دو ہمیں. اصول بھی نہیں دیتے ہمیں، بس کہتے پرکھ لو. یہاں پہ میں انشاءاللہ درد دل بھائی بھی دوبارہ تشریف لائیں. آپ بھائی کو بات کریں گے؟ درد دل بھائی آپ کریں بات. جی امتیاز بھائی، ایکچولی میں آپ بزی تھے تو مجھے صرف 5 منٹ آپ کے چاہیے. آج میں رضی صاحب کا پلاٹ گیا تھا، وہ آپ کے حوالے سے ایک بات ہوئی تھی تو میں نے کہا میں کلیریفائی کر لوں. جی اچھا، بات میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ریفرنس بتا دوں کس سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ لا نبی آبادی. میں نے ان کو ایک کویسچن دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا شریک لہ اور لا ریب فیہ. جب ان تینوں آیات مبارک میں لا لگ جاتا ہے تو کون سی ونڈو رہ جاتی ہے جہاں سے لا الہ الا اللہ کے بعد الہ آ جائے
کوئی اور کسی قسم کا ذلی بروزی تو بناؤز باللہ. جی جی لا شریک لہو کے بعد کوئی شرک کی کوئی ونڈو بچ جائے جب لا لگ جائے. لا ریب فی کے بعد کوئی ایسی ونڈو لگ جائے جس میں شک کی کوئی گنجائش باقی رہ جائے. اگر یہاں لا کے ساتھ جی اگر یہاں لا کے بعد کوئی کسی قسم کی ونڈو یا ذلی بروزی کوئی آپشن نہیں رہتی تو لا نبی آبادی کے بعد کس طرح آپ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی لا نبی آبادی کو ہم لیتے ہیں غیر موجودگی، کہ جب یہ انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو انہوں نے یہ حدیث مبارک کے مطابق بیان دیا تو ہم کہتے ہیں غیر موجودگی. میں نے کہا پھر اگر سننے والا یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو کیا پھر اس کا مطلب کہ موجودگی میں نبی آ سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں تو مدینہ میں فزیکلی موجود نہیں ہے، تو کیا وہاں کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اور اگر کسی اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، مکہ میں موجود نہیں، تو کیا پھر مکہ میں نبی نہیں آ سکتا؟ تو وہاں آ سکتا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو اس کو گھما کے وہ مطلب لے گئے کسی اور جگہ پہ نا، کوئی کلیئر آپ کو پتہ. جیسے میں نے جواب دے دیا، آپ کو یا بات کریں. میں نے ان کو پھر ایک دوسری حدیث مبارک دی کہ جی 2272 جو جہاں رسالت بھی منقطع ہو گئی اور نبوت بھی منقطع ہو گئی، ترمذی جی جی ادھر بھی لا نبی آبادی، نہ رسول ہے نہ نبی ہے لکھا ہوا. تو وہ کہتے جی ہم بھی تو آپ بھی تو کسی کا انتظار کر رہے ہیں نا، ہم بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے کہا چلیں ماشاءاللہ، یہ بتا دیں آپ کس حدیث سے انتظار کر رہے ہیں. تو بات وہیں آ گئی کہ تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے نا، تو ان کو بھی جو وحی ہونی ہے. میں نے کہا وہ وحی تو ہو چکی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وحی ہونی ہے تو میں کہتا ہوں وہ تو وحی ہو چکی ہے. آپ کو یہ کیسے پتہ چلا ان کو وحی ہونی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ذریعے. میں نے اس کا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی وحی ہو چکی ہے. اب وہ جو وحی ہے وہ ہمارے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ الہام بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں، مبشرات بھی ہیں. اللہ 3 طریقوں سے رابطہ کرتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں اتریں گے جو وحی نبوت ہے. تو ادھر انہوں نے کوٹ کیا کہ امتیاز صاحب اس کو وحی نبوت کہتے ہیں. کس کو؟ اس وحی کو جو نہیں پہاڑ کی طرف خبر دی جائے گی یجوج مجوج کی. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ وحی نبوت ہے. تو میں نے کہا یار ادھر آپ یہ بتا دیں کہ جبرائیل علیہ السلام کہاں لے کر آئیں گے. نہیں آپ یہ بتائیں کس قسم کی وحی ہے. میں نے کہا سر یہ ایک سمپل وحی ہے، جیسی وحی ہو سکتی جیسے مکی کو وحی ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام کو. یہ ورڈ میں نے اس ٹائم شاید یوز کیا یا نہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا ایک سمپل وحی خبر دی گئی. وحی انزلہ اور وحی جو ہے سمپل وحی میں کیا فرق ہے، تو یہ مجھے کلیئر کر دیں. اور کیا آپ نے اس طرح کا کوئی کہا ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ وحی نبوت ہے؟ ذرا اس کو کلیئر کر دیں تاکہ نیکسٹ میں اس میں ریفرنس کاؤنٹ کر سکوں. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک اب دیکھیں ذرا، اب یہاں پہ ہم 2-3 چیزوں کو سیپریٹ کر لیتے ہیں. پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس وحی کے ملنے کا دعویٰ کرتا تھا کیا وہ اس کو وحی نبوت کہتا تھا؟ یہ ہے ایک سوال. اچھا اب آتی ہے اگلی بات کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے وحی نبوت کی تعریف کیا کی ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ جس میں شان نبوت ہوگی اس کی وحی نبوت ہوگی. اب سوال یہ پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ مرزا صاحب نے جب یہ بات کی انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے میں شان نبوت ہے؟ اب چونکہ آپ جب اس کے ساتھ یہ باتیں ذرا کر رہے تھے نا تو آپ کے سامنے ذرا وہ چیزیں شاید اس وقت آپ کے سامنے نہ ہوں کہ مرزا صاحب اس چیز کو لے کے کس طرح چلے. اب دیکھیں ذرا بات یہ ہے کہ بات اس چیز کے اوپر ہماری بحث نہیں ہے قادیانیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا. اب بات سمجھے گا ذرا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، اللہ آج بھی کلام فرما رہے ہیں جس طرح اپنی شان کے مطابق چاہتے ہیں ایسے فرماتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے مثال دی ہے کہ ہمیں قرآن نے تو کچھ اشارے بھی اس کے دے دیے کہ بھئی اللہ نے جو ہے نا شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے، موسیٰ کی طرف وحی کی ہے، اور باقاعدہ الفاظ ہے وحی کے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون تھے، سورہ مائدہ کے الفاظ ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ،
اور یاد کرو کہ جب ہم نے وحی کی حواریین کی طرف تو کیا حواریین نبی بن گئے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی کی طرف وحی ہونا، اللہ کا کسی سے خطاب کرنا، یہ ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے کیا کہا؟ مرزا صاحب نے کہا کہ ہمیں کہا مسلمانوں کو، کہتے ہیں جی کہ مخاطبہ اور مکالمہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، یعنی مرزا صاحب بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنا، کس سے مکالمہ کرنا، وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کریں، کسی کے دل میں اللہ بات ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو خواب میں کوئی بات دکھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ کی قدرتیں ہماری عقل سے بیونڈ ہیں۔ یہ ڈسکشن نہیں ہے، ڈسکشن ہے کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور انسان کو مقام نبوت اور رسالت پہ سرفراز کیا جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ اب دیکھیں درد دل بھائی، ہمیں دیکھنا ہے کہ پولیمکس کو وہ الجھاتے کیسے ہیں۔ وہ الجھاتے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کو، کلام کو، اللہ کے وحی کرنے کو الجھا دیتے ہیں، گڈمڈ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی انسان کو نبی رسول کے طور پہ مبعوث کرنے سے۔ ہمارے پاس قرآن سے مثالیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کر رہا ہے، لیکن اللہ کا ان کی طرف وحی کرنا ان کو نبی رسول نہیں بناتی۔ اب دیکھیں ذرا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ و مقام ہے وہ سب انبیاء سے افضل ہے۔ ہمارے پاس اس کے اوپر ایویڈنس موجود ہے، حضور کی حدیث سے موجود ہے، قرآن کی آیتوں سے موجود ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سے افضل ہیں تو جو آپ کے ماننے والے ہیں، اس کا مطلب کیا بنا؟ پھر وہ دیگر نبیوں کے ماننے والوں سے افضل ہیں۔ اس پہ بھی ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے، کنتم خیر امہ، ہم خیر امت ہمیں کہا گیا۔ تو ہمارے پاس جب قرآن سے ایویڈنس موجود ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لانے والے ان کے حواریون تھے، ان کو اللہ کہتا ہے میں ان کو وحی کی تھی۔ کیسے کی؟ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی، خواب میں دکھائی تھی، کیسے ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن یہ قرآن نے کنفرم کیا کہ میں نے ان کو وحی کی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جب میں نے وحی کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا، تو یہ زیادہ دل بھائی، یہ ہمارا بنیادی ان کے سامنے مقدمہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو اور اس چیز کو سیپریٹ کرنا ہے، اللہ کا کسی سے مکالمہ کرنا، مخاطبہ کرنا، وحی کرنا، اور اس کے بالمقابل اللہ کا کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول کے طور پہ مبعوث کرنا۔ ایک تو ہوگی یہ بات۔ اب آتے ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ میں نے کیا کہا۔ اب مجھے بتائیں اپنا درد دل بھائی، ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ محض ایک ولی اللہ ہیں؟ بے شک نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اپنے نبیوں سے خطاب ہے وہ اللہ کی وحی ہے، وحی نبوت ہے۔ لیکن جی، یہاں پہ وہ جو میں نے پہلے آپ کو بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول کے طور پہ مبعوث ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ مبعوث ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ وہ چیز بریک نہیں ہو رہی ہے کہ کسی اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول کا مقام دے دیا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو عیسیٰ السلام کو جو وحی ہو رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے نقطہ بیان کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے اندر، وہ شریعت کیا ہے؟ کتاب و سنت، آلریڈی ٹھیک ہے، ہاں، تو سنت کے اندر وہ وحی بھی بیان کر دی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ ہونے والی وحی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی اپنی شریعت میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتی ہے آخری بات۔ آخری بات کیا ہے؟ وہ کہے جی کہ یہ وحی کون لے کے آئے گا، ہمیں دلیل دے کہ وہ اس کے بارے میں اس کا موقف کیا ہے۔ اگر اس کے بعد دلیل ہے کہ جبریل لائیں گے، ثابت کرے، کیونکہ قرآن کریم کی روح سے اللہ تعالیٰ کا جو کسی کے ساتھ خطاب ہے اس کی تو کئی صورتیں ہیں۔ اب وہ ایک ہمارا تو کوئی دعویٰ نہیں کہ کیسے آئے گا، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جبریل لائیں گے، نعوذ باللہ، ثابت کرے۔ تو دیکھیں یہ ایک ترتیب ہے، وہ معاملات کو ایسے الجھا کے چلتے ہیں۔ ہمیں معاملات کو پہلے انٹینگل کرنا ہے، سیپریٹ کرنا ہے، جو آپس میں چیزیں گڑمڑ کر دی گئی ہیں۔ یعنی اس میں مین چیز کیا ہے کہ اللہ کا کلام، خطاب اور وحی یہ ایک چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی کو نبی اور رسول مبعوث کر دینا یہ دوسری چیز ہے۔ جزاک اللہ۔ امتیاز بھائی ابھی اب دیکھیں ان کا مطلب تھوڑا سا جو مکر ہے، وہ میں ورڈ میرا غلط نہ یوز ہو جائے،
لا نبی آبادی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تو بتا رہے ہیں کہ جو غیر موجودگی ہے، لیکن جو دوسری حدیث میں لا نبی آبادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ساتھ رسالت کا بھی کہہ رہے ہیں، جی وہ کس کو بتا رہے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں؟ نہیں تو اچھا ایک بات یہاں پہ اپنا دل میں یہ آتی ہے نا کہ ان سے سوال پھر یہ پوچھا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے، کبھی بھی کہے، وہ آج کہے، کل کہے، 10 سال بعد کہے، کبھی بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اب اللہ کسی اور کو مبعوث نہیں کرے گا، اللہ کسی اور مرسل کو نہیں بھیجے گا، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن کے مطابق ہے یا خلاف قرآن ہے؟ میری بات سمجھیں آپ؟ مرزا غلام قادیانی اور اس کی پوری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے بعد اب اللہ کسی اور کو مبعوث نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ ہے۔ ہم دکھائیں گے نا، کر سکتا ہے، دکھائیں گے۔ اب مجھے بتائیں ذرا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے اعتراضات ہم پہ کیے جا رہے ہیں سارے ان پہ آ گئے۔ صرف فرق کیا بنا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا کے بعد یہ صورتحال ہے، وہ کہہ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کے بعد ہے، لیکن بات تو وہی ہے، بات تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ انہیں بھی قرآن سے دکھانا پڑے گا کہ بھئی قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے عقیدے قرآن سے ہیں، ہمیں قرآن سے دکھائیں۔ قرآن میں یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ کبھی بھی ان کے مطابق قرآن میں کہاں لکھا، کبھی بھی ایسا وقت آ جائے گا کہ جب اللہ کسی اور نبی رسول کو مبعوث نہیں کرے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دکھائیں ہمیں۔ میری بات سمجھیں آپ؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یعنی ان کا مقدمہ اگر ہوتا نا جنیرک کہ نبوت جاری ہے، مرزا صاحب آئے ہیں اور بھی آ جائیں گے، وہ پھر ان کی بات یہاں پہ فٹ ہوتی۔ ان کا مقدمہ یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امت محمدیہ میں، یہ آفیشیل ڈیکلیریشن ہے جماعت احمدیہ کی، انہوں نے کہا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی قطعاً نہیں آ سکتے۔ ہمیں دے دلی قرآن سے اس بات کی، یہ میں نے بولا کوٹ اینڈ کوٹ۔ جماعت احمدیہ نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی وہی نبی ہیں کہ جن کا آنا سب نبیوں کے آخر میں ہوا۔ کوٹ کریں قرآن سے۔ تو اصل بات سمجھیں، ان کا مقدمہ بھی نبوت اور اس کے ختم ہونے کا ہے، تو اس ختم ہونے کے لیے مکمل طور پہ ختم ہونے کے لیے قرآن سے وہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ دکھائیں میں ذرا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، رضی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بعثت نہیں ہو سکتی۔ نوٹ کریں بھائی یہ ذرا بات کو۔ رضی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بعثت نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب اس بات کا ہوا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور بروزی شکل میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آ سکتے۔ اب یہ کہہ ہمارا تو ایسا کوئی قید ہے ہی نہیں ہے نا، ان کی بات ہم کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نوٹ کریں بات کو، اس کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بعثت نہیں ہو سکتی، کیا مطلب؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ اور بروزی طور پہ نہیں آ سکتے۔ اور جماعت کیا کہتی ہے؟ کہ نبی آنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ آ جائیں، تو وہ آ نہیں سکتے۔ بتائیں ذرا وٹ اٹ مینس۔ ختم نبوت ان کی ہوئی پڑی ہے۔ جب ختم نبوت ہے دکھائیں قرآن سے۔ تو ہمارا مقدمہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم نبوت ہوئی، ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے۔ ان کا مقدمہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ آنے کے بعد ختم نبوت ہوئی ہے، وہ قرآن سے دکھائیں ہمیں۔ آپ سمجھیں میری بات کو؟ صحیح ہوگی، صحیح ہوگی۔ امتیاز بھی میرا جو اسٹائل آف ڈیبیٹ ہے یا ڈسکشن سمجھ لیں، ڈیبیٹ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں۔ جی دیکھیں، وہ کسی چیز کی ایگزسٹنس کو پہلے ماننا پڑے گا۔ جی آپ اگر میری آدھے گھنٹے کی ان کے ساتھ بات چیت کو دیکھیں نا، تو پہلے تو اس چیز کی ایگزسٹنس کو ماننا پڑے گا۔ میں نے قرآن کوٹ کیا، میں نے احادیث کوٹ کی، اور وہ ڈائریکٹ چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس ہی از ایکسیپٹنگ دیٹ۔ دیکھیں ایک ٹیکنیکل ہے، ہوپ یو گوٹ مائی پوائنٹ۔ وہ مجھ سے بحث کر رہا ہے کہ یہ وحی کس طرح آئے گی۔ اٹ مینس کہ وہ ایگزسٹنس کو تو مان گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کو وہی آئے گی۔ حالانکہ ان کا سارا مقدمہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا۔ نہیں، آپ وہاں پہ یہ پوچھتے نا کہ لیکن اب یہاں پہ آپ بعد اس سے پوچھیے گا جب نیکسٹ ٹائم اس سے کہ کیا وہی آئے گی؟ اس نے بتایا وہ کہ میرے بندوں کو لے کے طور پہ یہ ہے نا، یہی آئے گی۔ تو مرزا صاحب گئے تھے اپنے بندوں کو لے کے طور پہ؟
نہیں لیکن وہ ایگزسٹنس مانے گا تو اس نے تو نہیں بات وہی ہے، دیکھیں بات وہی ہے نا کہ وہ اس بات پہ تو جھگڑا کر رہے ہیں کہ دیکھو جی وہی آنی ہے، اور بھائی وہی کے اندر بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ اب کیا اب جب آپ یہ سوال کریں گے پھر کیا ہوگا؟ اب تور نہیں رہے گا، بندے نہیں رہیں گے، بندے نہیں رہیں گے، لدھ سے لدھیانہ ہو جائے گا. تو یہ تو ہے نا سارے کا سارا دجل اور فراڈ. انشاءاللہ جی سلام عرض کرتے ہیں اپنے ہمارے محترم پیارے بھائی. السلام علیکم ذرا رسول امینی بھائی. السلام علیکم سر. جزاک اللہ امتیاز بھائی، بات ویلکم کیجیے. سر، ویلکم سر، ویلکم. ضیاء بھائی موجود یا دور ہیں فون سے؟ لگتا ہے دور ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جاوید بھائی آپ موجود ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میں تھوڑا وے تھا. کوئی بات سر، کوئی بات نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و کیسے ہیں سہلاً امتیاز سر. بھائی آپ؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ. آپ بتائیں سر، سب خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. الحمدللہ الحمدللہ. ضیاء رسول تھوڑی بھائی سی ابھی بات جو میں نے سنی ہے، درد تھوڑا دل وہ بھائی ہو نے جو گیا. بات کی ہے، اس میں اگر آپ کچھ مزید انشاءاللہ اضافہ کر دیں کچھ. میں نے تھوڑی سی بات سنی تھی، میرے خیال سے وہ لانوی آبادی پہ ہی بات کر رہے تھے. جی جی. تو مجھے تو حیرانگی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان بدبختوں نے ہمیں کس طرف لگایا ہوا ہے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ مرزا غلام قادیانی کو اس کے جھوٹے دعوے کو فٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً دیکھا جائے تو مرزا غلام قادیانی جیسا غلیظ کردار کا انسان جو ہے، اس کے بارے میں تو یہ بحث کرنا ہی حقیقتاً فضول ہے کہ نبوت جاری ہے یا بند ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر 1000 بار بھی بالفرض محال نبوت جاری ہوتی، کوئی 100 قسم کی نبوت ہوتی بالفرض محال اور ساری جاری ہوتی، یہ پھر بھی نہیں بنتا نبی. ایسے ہی ہے، درست بات ہے. اس کی آپ کردار کو دیکھیں، اس کی تحریرات کو دیکھیں، اس کی شخصیت کو دیکھیں. اتنا بدبودار شخص، یقین کریں ایسے شخص کو کوئی بندہ اپنے پاس، عام انسان جو معاشرے کا، وہ اپنے پاس نہ بھٹکنے دے. درست بات ہے.